علی امین گنڈاپور کے رویے پر کیا کوئی پارٹی میں بحث چل رہی ہے کہ ان کا جو رویہ تھا عمران خان کی بہنوں کے ساتھ، ان کی فیملی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا گیا کہ ان کی بہن جو ہے وہ کسی کے لیے کام کر رہی ہیں، کسی ایجنسی کے لیے کام کر رہی ہیں، تو آپ کی پارٹی میں کیا تحفظات پائے جا رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، عمران خان کو ان کے اوپر اتنا ٹرسٹ، ان کے رویے کو پارٹی جو ہے وہ کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ یہ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ خان صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کرنا، تو یہ نہ صرف ان کے اوپر ہے بلکہ پورے پارٹی کے اوپر یہی انسٹرکشنز ہیں، میرے لیے بھی یہی ہے، اس لیے میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ڈیجیٹل اور میں ہوں فوزیہ چودھری، میرے ساتھ اس وقت سینیٹر علی ظفر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ اور علی ظفر نے آج ایک لمبی چوڑی سپیچ جو تھی فلڈ کے حوالے سے، سیلاب کے حوالے سے وہ تیار کی ہوئی تھی، وہ بھی موقع نہیں مل سکا، اور اتنی محنت جو تھی ان کی رائے گاں گئی، وہ ان سے بات کریں گے۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آج کورم پورا نہیں تھا، آپ کو سپیچ کرنے کا موقع نہیں ملا، تو کیا سمجھتے ہیں اتنے اہم موضوع پہ جو تھی وہ آپ نے تقریر کرنی تھی، رویہ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، جب ہماری پرسوں ایک بزنس ایڈوائزری کا جب تھا ملاقات، تو اس پہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جمعہ کا دن ہم پورا سیلاب میں جو مصیبتیں ہیں لوگوں کے اوپر، ان کے اوپر بات کریں گے، اور میری نظر میں یہ ثبوت ہے اس حکومت کا اور ان کی اتحادی جماعتوں کا نااہلی کا۔ انہوں نے نااہلی کا ایک تغمہ لے لیا ہے میری نظر میں، تو اس کے اوپر آج میں نے ڈیبیٹ کرنی تھی، پورا دن آج مقرر تھا، اور آپ کو پتہ ہے جب آپ اس طرح کے معاملات پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ریسرچ بڑی کرنی پڑتی ہے۔ میں نے پوری ریسرچ کر کے میں تیار تھا، لیکن بدقسمتی سے اتنی نان سیریسنس تھی کہ کورم پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، اور کورم کی نہ ہونے کی وجہ سے ایڈجرن ہو گیا، کوئی کارروائی نہیں ہوئی سینٹ کی۔ تو سینٹ ایک ایسا فورم ہے جہاں اس طرح کے بڑے مسائل پڑے ہیں، ابھی 8-9 بڑے بڑے ایشوز ہیں جو کہ سینٹ میں ڈسکس ہونے ہیں، لیکن حکومت اس سے بھاگ رہی ہے۔ تو اب دیکھیں، میں منڈے کو ہے، سوموار کو اس کا اجلاس، اور میں تو انسسٹ کروں گا کہ ان سارے معاملات پہ گفتگو ہو اور باقی اور کوئی بزنس نہ ہو اس منڈے کے سیشن میں۔ جی سر، یہ بتائیے گا ڈیالہ جیل میں کوارڈینیٹر پھر چینج ہوئے ہیں خان صاحب کی، کیا وجوہات ہیں، کیوں یہ چینجنگ جو ہے وہ لائی گئی؟ دیکھیں، خان صاحب کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ توشہ خانہ 2 کا کیس کا فیصلہ ہونے والا ہے، وہ جلد سے جلد کیس چلائی جا رہے ہیں، جلدی میں ہیں، تو ان کو یہ خدشہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ کل کو ملاقاتیں بند ہو جائیں، کیونکہ ابھی تو ملاقاتیں ہوتی ہیں جب ٹرائل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے سے ملاقاتیں بند کر دی جائیں تو کیا قانونی کارروائی کرنی ہے، کس طرح ملنا ہے، کس طرح آگے کوئی پروسیڈنگز فائل کرنی ہے، اس کے لیے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حامد خان صاحب اور میرا نام انہوں نے شامل کیا کہ ہم بھی کوآرڈینیشن کمیٹی کا حصہ ہوں، جو کہ فیصلہ کرے کہ کس نے خان صاحب سے ملنا ہے، اور لسٹ دے جیل اتھارٹیز کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قانونی کارروائی ہے وہ بھی کرے جو اگر میرے سے ملاقات نہ ہو سکے۔ جی سر، یہ بتائیے گا، ایک بات آپ سے منسوب کی جا رہی ہے کہ آپ نے بات کی کہ جو علیمہ خان ہیں وہ اسپوکس پرسن جو ہیں، جو خان صاحب بات کرتے ہیں وہ بیان نہیں کریں گی، جو نورین ہیں عمران خان کی سسٹر، وہ آئندہ سے بیان، اس حوالے سے سر بتائیے گا اس میں کتنی صداقت ہے؟ میرا خیال ہے یہ بالکل غلط خبر ہے، میں پڑھ رہا ہوں، کچھ لوگوں کا خیال ہے، غلط خیال ہے، میں نے ایسی بات نہیں کی، نہ عمران خان صاحب نے کی۔ عمران خان صاحب کا پیغام بڑا سمپل ہے، اور یقینی طور پہ علیمہ بی بی جو ان کی بہن ہے، وہ ان کی اسپوکس پرسن ہے، وہ ان کی باتیں انہوں نے ہی کرنی ہے، لیکن جو تنازع ہوا یا جو آپ نے سنا ہوگا کہ علیمہ خان کو ایک پریس سٹیٹمنٹ دی، اور اس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب نے ایک پریس سٹیٹمنٹ دی، تو اس کے اوپر خان صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں، کوئی نہیں ان دونوں میں سے اس موضوع پہ بات کرے گا، بلکہ کوئی بھی نہیں کرے گا اس موضوع پہ بات، اب مزید پارٹی سے بھی کوئی نہیں کرے گا، اور میں خود علی امین گنڈاپور صاحب سے ملوں گا، اور مل کے میں پھر اپنا آگے فیصلہ کروں گا، اور اگر کسی اور نے کوئی بات سننی ہے اس موضوع کے بارے میں تو وہ اپنی بہن جو ہے نورین، ان سے بات کر لیں۔ میں نے یہی کہا تھا، اس کے علاوہ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اسپوکس پرسن نہیں ہیں یا وہ خان صاحب کی طرف سے بات نہیں کر سکتی، بالکل وہ ان کی بہن ہے، اور بلکہ وہی بات کرتی ہیں خان صاحب کی طرف سے جو خان صاحب کا پیغام ہوتا ہے۔ کئی بار میرا خیال ہے جب بھی وہ ملتی ہیں
وہ ایگزیکٹلی بتاتی ہیں کہ خان صاحب نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا، اور وہی کرتی رہیں گی، لیکن اس موضوع پہ انہوں نے خان صاحب نے منع کر دیا ہے۔ علی امین گنڈا پور کے رویے پر کیا کوئی پارٹی میں بحث چل رہی ہے کہ ان کا جو رویہ تھا عمران خان کی بہنوں کے ساتھ، ان کی فیملی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا گیا کہ ان کی بہن جو ہے وہ کسی کے لیے کام کر رہی ہیں، کسی ایجنسی کے لیے کام کر رہی ہیں، تو آپ کی پارٹی میں کیا تحفظات پائے جا رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، عمران خان کو ان کے اوپر اتنا ٹرسٹ، ان کے رویے کو پارٹی جو ہے وہ کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ یہ دیکھیں، آپ نے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کرنا، تو یہ نہ صرف ان کے اوپر ہے بلکہ پورے پارٹی کے اوپر یہی انسٹرکشنز ہیں، میرے لیے بھی یہی ہے، اس لیے میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا۔ اچھا سر، لاسٹ میں بتائیے گا سینیٹر مشتاق احمد جو ہیں، ان کی گرفتاری پر کیا کہیں گے؟ سینیٹر ہیں اور ان کا رویہ جو ہے آپ حکومت کا کیسے دیکھ؟ یہ بھی آج میں نے ریز کرنا تھا، ایشو سینٹ میں کرنا تھا۔ ہمارے سینیٹر ہیں، ایک بڑی بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور وہ کمیٹڈ ہیں، اور جب انسان کمیٹڈ ہو اس طرح کا، اور انہیں شروع سے الفاظی انہوں نے باتیں نہیں کی تھیں، انہوں نے عمل کر کے دکھایا، تو ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ آج ہم نے اس کی بات بھی کرنی تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ اجلاس ہوا نہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ ہیں۔ بالکل جی، جس طرح سے آپ نے سنا، ان کا یہ کہنا ہے کہ آج سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ انہوں نے سیلاب متاثرین اور سیلاب کے بعد جو ملک بھر میں اس وقت صورتحال ہے اس پر بات چیت کرنی تھی، کافی محنت سے انہوں نے اپنی تقریر بھی تیار کی تھی اور ان کو موقع نہ مل سکا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سینیٹر مشتاق احمد جو ہے انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور جا کر انہوں نے ثابت کیا کہ ان کو فلسطین سے، ان کو غزہ سے کتنی محبت ہے، اس پر بھی بات کرنی تھی، اور ان کو وہ موقع جو ہے وہ آج نہیں مل سکا۔ خان صاحب کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ توشہ خانہ 2 کا کیس کا فیصلہ ہونے والا ہے، وہ جلد سے جلد کیس چلائی جا رہے ہیں، جلدی میں ہیں، تو ان کو یہ خدشہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ کل کو ملاقاتیں بند ہو جائیں، کیونکہ ابھی تو ملاقاتیں ہوتی ہیں جب ٹرائل ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے سے ملاقاتیں بند کر دی جائیں تو کیا قانونی کارروائی کرنی ہے، کس طرح ملنا ہے، کس طرح آگے کوئی پروسیڈنگز فائل کرنی ہے، اس کے لیے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حامد خان صاحب اور میرا نام انہوں نے شامل کیا کہ ہم بھی کوآرڈینیشن کمیٹی کا حصہ ہوں، جو کہ فیصلہ کرے کہ کس نے خان صاحب سے ملنا ہے، اور لسٹ دے جیل اتھارٹیز کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قانونی کارروائی ہے وہ بھی کرے، جو اگر میرے سے ملاقات نہ ہو سکے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، میں ایک بات آپ سے منسوب کی جا رہی ہے کہ آپ نے بات کی کہ جو علیمہ خان ہیں وہ سپوکس پرسن جو ہیں، جو خان صاحب بات کرتے ہیں وہ بیان نہیں کریں گی، جو نورین ہیں عمران خان کی سسٹر، وہ آئندہ سے بیان، اس حوالے سے سر بتائیے گا اس میں کتنی صداقت ہے؟ میرا خیال ہے یہ بالکل غلط خبر ہے، میں پڑھ رہا ہوں، کچھ لوگوں کا مس خیال ہے، غلط خیال ہے، میں نے ایسی بات نہیں کی، نہ عمران خان صاحب نے کی۔ عمران خان صاحب کا پیغام بڑا سمپل ہے، اور یقینی طور پہ علیمہ بی بی جو ان کی بہن ہے، وہ ان کی سپوکس پرسن ہے، وہ ان کی باتیں انہوں نے ہی کرنی ہے، لیکن جو تنازع ہوا، یا جو آپ نے سنا ہوگا کہ علیمہ خان کو ایک پریس سٹیٹمنٹ دی، اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک پریس سٹیٹمنٹ دی، تو اس کے اوپر خان صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں کوئی نہیں ان دونوں میں سے اس موضوع پہ بات کرے گا، بلکہ کوئی بھی نہیں کرے گا اس موضوع پہ بات، اب مزید پارٹی سے بھی کوئی نہیں کرے گا، اور میں خود علی امین گنڈا پور صاحب سے ملوں گا، اور مل کے میں پھر اپنا آگے فیصلہ کروں گا، اور اگر کسی اور نے کوئی بات سننی ہے اس موضوع کے بارے میں تو وہ اپنی بہن جو ہے نورین، ان سے بات کر لیں۔ میں نے یہی کہا تھا، اس کے علاوہ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ سپوکس پرسن نہیں ہیں یا وہ خان صاحب کی طرف سے بات نہیں کر سکتی، بالکل وہ ان کی بہن ہے، اور بلکہ وہی بات کرتی ہیں خان صاحب کی طرف سے، جو خان صاحب کا پیغام ہوتا ہے۔ کئی بار میرا خیال ہے جب بھی وہ ملتی ہیں وہ ایگزیکٹلی بتاتی ہیں کہ خان صاحب نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا، اور وہی کرتی رہیں گی، لیکن اس موضوع پہ انہوں نے خان صاحب نے منع کر دیا ہے۔ علی امین گنڈا پور کے رویے پر کیا کوئی پارٹی میں بحث چل رہی ہے کہ ان کا جو رویہ تھا عمران خان کی بہنوں کے ساتھ، ان کی فیملی کے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا گیا کہ ان کی بہن جو ہے وہ کسی کے لیے کام کر رہی ہیں، کسی ایجنسی کے لیے کام کر رہی ہیں، تو آپ کی پارٹی میں کیا تحفظات پائے جا رہے ہیں؟ وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، عمران خان کو ان کے اوپر اتنا ٹرسٹ، ان کے رویے کو پارٹی جو ہے وہ کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ یہ دیکھیں، آپ نے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ خان صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کرنا، تو یہ نہ صرف ان کے اوپر ہے بلکہ پورے پارٹی کے
اوپر یہی انسٹرکشنز ہیں، میرے لیے بھی یہی ہے، اس لیے میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا۔ اچھا سر، لاسٹ میں بتائیے گا سینیٹر مشتاق احمد جو ہیں ان کی گرفتاری پر کیا کہیں گے؟ سینیٹر ہیں اور ان کا رویہ جو ہے آپ حکومت کا کیسے دیکھ؟ یہ بھی آج میں نے ریز کرنا تھا، ایشو سینٹ میں کرنا تھا۔ ہمارے سینیٹر ہیں، ایک بڑی بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور وہ کمیٹڈ ہیں، اور جب انسان کمیٹڈ ہو اس طرح کا، اور انہوں شروع سے الفاظی انہوں نے باتیں نہیں کی تھیں، انہوں نے عمل کر کے دکھایا، تو ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ آج ہم نے اس کی بات بھی کرنی تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ اجلاس ہوا نہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ ہیں۔ بالکل جی، جس طرح سے آپ نے سنا، ان کا یہ کہنا ہے کہ آج سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ نہیں ہو سکا۔ انہوں نے سیلاب متاثرین اور سیلاب کے بعد جو ملک بھر میں اس وقت صورتحال ہے اس پر بات چیت کرنی تھی، کافی محنت سے انہوں نے اپنی تقریر بھی تیار کی تھی اور ان کو موقع نہ مل سکا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سینیٹر مشتاق احمد جو ہے انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا اور جا کر انہوں نے ثابت کیا کہ ان کو فلسطین سے، ان کو غزہ سے کتنی محبت ہے، اس پر بھی بات کرنی تھی، اور ان کو وہ موقع جو ہے وہ آج نہیں مل سکا۔